إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قابل احترام اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحفۃ النساء اس کورس کی تقریباً 38 حدیثیں مکمل ہو چکی ہیں، اور ممکن ہے آج 2 حدیثیں جب ہم مکمل کر لیں تو ایک اعتبار سے اس کورس کا تقریباً 80% حصہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کورس کا مقصد کیا ہے؟ اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو قرآن و سنت کی روشنی میں، خاص طور سے احادیث کی روشنی میں اپنا مقام معلوم ہو، اپنی ذمہ داریاں معلوم ہو۔ اسی طرح سے بعض معاملات جن میں عام طور سے معاشرے میں خواتین سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہگار اور آخرت میں ناکام ہوتی ہیں، ایسی چیزیں وہ جانیں، خصوصاً شوہر کے تعلق سے، اولاد کے تعلق سے، اپنے ذاتی معاملات میں اگر یہ چیزیں ان کے سامنے ہوں تو وہ اپنے آپ کو بھی بہتر بنا سکتی ہیں، اور اسی طرح سے جو خواتین ان سے جڑی ہیں اس علم کو حاصل کر کے ان تک بھی ان باتوں کو پہنچا سکتی ہیں، ان کی بھی اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ بعض اوقات کوئی کورس لمبا ہو جاتا ہے اور انسان کی طبیعت میں ہے کہ وہ ایک چیز پر ٹکا نہیں رہ سکتا ہے، لہٰذا کورس شروع ہونے کے بعد جب درمیان میں لوگ پہنچتے ہیں تو سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ختم کب ہوگا، اور اگلا کورس کون سا ہے، یہ کتنے دن چلے گا۔ بغیر تفصیل میں گئے میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ طالب علم کے لیے ہر درس نیا کورس ہے۔ اگر یہ ذہنیت ہو کہ ہمارا ہر درس ایک کورس ہے اور وہ نیا کورس ہے، اور اس میں ہم حاضر ہوں اس اعتبار سے کہ آج کوئی نئی چیز ہم کو سیکھنے ملے گی، تو ہمارے لیے اکتاہٹ بھی نہیں ہوگی اور ہم مکمل کرنے کی دوڑ میں بے وجہ فکر مند نہیں ہوں گے۔ مزید یہ کہ اگر کچھ باتیں ایسی ہوں بھی کہ جیسے نوٹس ملنے کے بعد ہم نے پڑھ لی ہوں، تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو سب تو معلوم ہو گیا۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک آیت کو پڑھنے کے بعد، اس کی تفسیر جاننے کے بعد، حدیث کو اس کی تشریح جاننے کے بعد یہ کہہ دے کہ اس کے سارے مفاہیم، سارے معنی میں نے جان لیے۔ علم ایک سمندر ہے، جتنی مرتبہ آپ اس میں غوطہ لگائیں گے اتنی مرتبہ کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر طلب زندہ ہونی چاہیے۔ جو آدمی واقعی طالب علم ہوتا ہے وہ زندگی میں 1000 مرتبہ قرآن کی ایک آیت پڑھے، 1000 مرتبہ اس کے دل پر ایک اثر ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا، اور اس کی سمجھ میں کچھ نہ کچھ ایسی بات آتی ہے جو اس سے پہلے اس کو اس کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس لیے کہ ہم ہمیشہ جب بھی دین کی بات سنتے ہیں، ان حالات کا، ان اوقات کا، ہماری ذہنی حالت کا، ہمارے پچھلے علم سے ہماری موجودہ ترقی کا اس میں دخل ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایک درس کا سننے والا دوسری بار وہی انسان نہیں ہوتا ہے، ہم وہی انسان نہیں ہوتے ہیں، ہم ہر درس میں ایک الگ انسان ہوتے ہیں، لہٰذا ہر بات کا ہم پر ایک الگ اثر ہوتا ہے۔
شوق ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے تاکہ ہم دین کی باتوں سے واقعی فائدہ اٹھائیں۔ تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ کورس چاہے 10 سال کا ہو، کیا مسئلہ ہے؟ وہی بات تو ہر درس میں نہیں بول رہے ہیں، ایک ہی حدیث 10 سال تک پڑھ رہے ہیں، نہیں، ہم الگ الگ باتیں، الگ الگ ابواب پڑھتے رہتے ہیں، اور کورس چاہے جتنا بھی طویل کیوں نہ ہو، ہر درس میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اس تعلق سے بے چینی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے۔ آج جو 2 حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، ایک میں خواتین کی گھر کے تعلق سے ذمہ داری کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں مردوں کے تعلق سے تنبیہ ہے کہ گھر میں اگر وہ منکرات دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں اصلاح کی فکر ان کے دل میں نہیں آتی ہے، اور ان برائیوں کو، خاص طور سے بے حیائی کی چیزوں کو گھر میں دیکھ کر اسی طرح چلنے دیتے ہیں، تو ایسے مردوں کے لیے آخرت میں بہت بڑی وعید ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیثیں کون سی ہیں اور ان میں کیا باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ، یہ حدیث نمبر 39 ہے، 39۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كلكم راع فمسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ صحیح البخاری حدیث کتاب العتق حدیث نمبر 2554، اور صحیح مسلم کتاب الامارہ حدیث نمبر 1829۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے معنی کیا ہیں اور اس سے کیا باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ حدیث اصل میں انسان کی ذمہ داری سے متعلق ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کلکم راع فمسؤول عن رعیتہ۔ حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو شروع میں بھی اور اخیر میں بھی وہی جملہ ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان راعی ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کون پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ کب پوچھے گا؟ قیامت کے دن۔ راعی کس کو کہتے ہیں؟ راعی اس کو کہتے ہیں، عربی زبان میں اگر دیکھا جائے تو راعی کے معنی چرواہے کے ہوتے ہیں۔ بکریاں، اونٹ، گائے، بیل چرانے والا، اس کو راعی کہتے ہیں۔ ایک چرواہے پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی جانور اس کے ماتحت ہیں وہ ان کا خیال رکھے، ان کے کھانے پینے کے اعتبار سے، اور انہیں بھیڑیے اور کسی اور نقصان سے بچانے کے اعتبار سے۔ جو انسان ان ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے اس کا مالک اس سے خوش ہوتا ہے۔ جو چرواہا اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے، جانوروں کو محفوظ رکھتا ہے اور ان کی غذا اور ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اس کا مالک اس سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ لاپرواہی کرتا ہے، پیڑ کے نیچے سو جاتا ہے اور بھیڑیا کوئی بکری اٹھا لے جاتا ہے، شام کے وقت میں جب وہ کم جانوروں کے ساتھ اپنے مالک کے پاس لوٹتا ہے، مالک اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے۔ اس اعتبار سے ہر انسان کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کا دائرہ الگ الگ ہے، لیکن اس کی جو بھی ذمہ داری ہو، چاہے وہ بڑے دائرے میں ہو یا چھوٹے دائرے میں ہو، اللہ تعالیٰ جو ساری مخلوقات کا مالک ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے یہ ذمہ داریاں ہم کو دی ہیں۔ ہم ان سے فرار اختیار نہیں کر سکتے، اب ہم ذمہ دار بن گئے ہیں۔ ہر ایک کو اللہ نے اس کے دائرے میں ذمہ دار بنا دیا ہے۔ اب ہم سے ہماری ذمہ داری کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، پھر یا تو انعام ہے یا سزا ہے۔
جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس میں جو باب اصل ہے وہ ہے گھر اور بچوں کی سرپرستی عورت کے ذمے ہے۔ جہاں دوسرے لوگ ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، راعی ہیں، انہی میں عورت بھی راعی ہے۔ اللہ نے عورت کو بھی یوں ہی چھوڑا نہیں ہے، اور وہ بھی سماج میں ایک اہم شخص ہے، وہ غیر اہم نہیں ہے، وہ انسگنیفیکنٹ ایلیمنٹ نہیں ہے سماج کا، بلکہ اس کی بھی سماج میں ایک اہمیت ہے، اس کے بھی ذمے کچھ کام ہیں، اس کے بھی اوپر ایک ذمہ داری، اس کو بھی ایک امانت سونپی گئی ہے، اور قیامت کے دن اس سے بھی پوچھ ہونے والی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع فمسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا، یا دوسرے الفاظ میں آپ اس کو کہیں نگراں، سرپرست ہے، سپرویژن اس کے ذمہ ہے، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے۔ فمسئول عن رعیتہ، تو اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، جو اس کو سونپی گئی رعیت ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہونے والی ہے۔ اصل جملہ اجمالاً آپ نے بیان کیا، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے بتایا کہ کون لوگ ہیں جن کے ذمے امانت سونپی گئی ہے۔ کہا فالامیر الذی علی الناس راع، لوگوں پر جو امیر مقرر ہوتا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ، اور بعض روایتوں میں امام کا لفظ آیا ہے کہ جو مسلمانوں کا امیر، حاکم، امام، حکومت چلانے والا، خلیفہ جو بھی ہوتا ہے، چاہے وہ پوری امت کی سطح پر ہو، کسی ملک کی سطح پر ہو، کسی شہر کی سطح پر ہو، اس امیر سے کہا کہ فالامیر الذی علی الناس راع، امیر جو لوگوں پر متعین ہوتا ہے وہ بھی راعی ہے، وہ بھی سرپرست نگراں ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، اس سے ان کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، اور آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، عورت اپنے شوہر اور اس کی اولاد پر، شوہر کے گھر پر اور اس کی اولاد پر نگراں ہے۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، اس سے بھی ان کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے۔ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، ایک غلام اپنے مالک کے مال پر نگراں ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے۔ الا فکلکم راع، خبردار تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگراں ہے، سرپرست ہے۔ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں، یا اس امانت کے بارے میں جو اسے سونپی گئی ہے، جو ذمہ داری اسے دی گئی ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہونے والی ہے۔ پہلے اجمال، پھر تفصیل، پھر آخر میں واقعی وہی بات جو پہلے جملے میں تھی دہرائی گئی تاکید کے طور پر۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح ترین احادیث میں سے ہے۔ اور اس میں بتایا کہ سماج کا ہر انسان، چاہے وہ حاکم ہو پوری رعایا پر، یا وہ ایک عام انسان ہو جو گھر کا حاکم ہوتا ہے، یا پھر اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی جو گھر کی حاکم ہوتی ہے، یا پھر وہ غلام، چاہے وہ غلام ہو، اس کے اوپر ایک مالک ہے لیکن اس کے اندر میں بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہر انسان چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو، کچھ نہ کچھ ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہونے والی ہے کہ اس نے اس ذمہ داری کو ٹھیک سے نبھایا یا نہیں۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں اللہ نے حاکم کا ذکر کیا، حکومت کے حاکم کا ذکر کیا، گھر کے حاکم کا ذکر کیا، مرد، شوہر، باپ، اسی کے ساتھ ساتھ عورت کا بھی ذکر آیا، اس کو بھی اللہ نے حاکم بنایا ہے، اس کو بھی اللہ نے سردار بنایا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے۔ تو عورتیں یہ نہ سمجھیں ہمارا تو کچھ بھی نہیں، ہم سے کچھ بھی پوچھا جائے گا نہیں،
ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ نہیں، ان کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ شوہر کی محکوم ہے، لیکن اس کے بھی ذمے کچھ ہے جس پر وہ حاکم ہے۔ اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والراعی هو الحافظ المؤتمن، راعی کس کو کہتے ہیں؟ الحافظ المؤتمن، حفاظت کرنے والا، امانت سونپا ہوا، اللہ نے اس کو کچھ امانت سونپی ہے اور اس کی حفاظت اس کو کرنا ہے، امانت کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ الملتزم صلاح ما اؤتمن علی حفظہ، جو امانت اس کو حفاظت کے لیے سونپی گئی ہے اس پر اس کی بھلائی کے لیے، اس کی بھلائی کا لحاظ کرنا، اس امانت کو بھلے طور پر اس کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ اس پر لازم ہے۔ فَهُوَ مَطْلُوبٌ بِالْعَدْلِ فِيهِ وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِ، اور یہ جو آدمی ہے راعی، جو بھی شخص راعی ہے، اس سے مطالبہ ہوگا کہ جو اس کی ماتحتی میں امانت تھی، ذمہ داری سونپی گئی تھی، اس نے اس میں عدل کیا یا نہیں۔ بکریاں ساری اس کے پاس تھیں، اس نے ان میں عدل کیا کہ نہیں؟ ایک کو کھلایا، ایک کو بھوکا رکھا، ایسا کیا؟ ایک کو خراب غذا دی، ایک کو اچھی دی، کیا کیا اس نے؟ کیسا سلوک کیا ان کے ساتھ میں؟ ان کی نگرانی میں عدل کیا یا نہیں؟ اولاد ہے، عدل و انصاف کیا یا نہیں؟ یا ظلم و زیادتی کی؟ اور والقیام بمصالحہ، اور ان کے جو مصالح ہیں، یعنی ان کی مصلحتیں جن چیزوں میں ہیں، ان میں اس نے اس کی رعایت کی کہ نہیں کی؟ بیٹے کی مصلحت کیا ہے، بیٹی کی مصلحت کیا ہے، صحت کی حالت میں ان کی مصلحت کیا ہے، بیماری میں ان کی مصلحت کیا ہے، غذا کے معاملے میں ان کی مصلحت کیا ہے، تعلیم کے معاملے میں ان کی مصلحت کیا ہے، لباس، اور اسی طرح سے جتنی بھی چیزیں ہیں، سلوک، سائیکولوجیکل نیڈز، اسپریچول نیڈز، ریلیجس نیڈز، جو بھی چیزیں ہیں، اس میں جو مصالح اس کے ماتحتوں کی تھیں، جو ان کی ضرورتیں تھیں، ان کے بارے میں اس نے صحیح فیصلہ لیا یا نہیں؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو یہ اس سے قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے۔ ابن حجر نے یہ بات فتح الباری میں کہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ راعی امانت سونپا ہوا اور اس کے بارے میں اس نے عدل اور مصلحت کا لحاظ کیا یا نہیں، یہ ساری چیز اس سے پوچھی جائے گی۔ علامہ طیبی کہتے ہیں، اور ابن حجر نے ہی اس کو ذکر کیا ہے فتح الباری میں، کہتے ہیں کہ قال الطیبی فی هذا الحدیث ان الراعی لیس مطلوبا لذاته وانما اقیم لحفظ ما استرعاه المالک، کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بات ہے کہ راعی فی ذاتی ہی مطلوب نہیں ہے، لیکن مالک نے جب اس کو طے کر دیا تو اب اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جن چیزوں پر اس کو طے کیا گیا ہے ان میں وہ ان کی رعایت کرے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے، ان کی حفاظت کرے۔ وَيَنبَغِي أَلَّا يَتَصَرَّفَ إِلَّا بِمَا أَذِنَ الشَّارِعُ فِيهِ، کہتے ہیں کہ تو ضروری ہے کہ وہ جو بھی اس کی رعایا ہیں، جو بھی اس کے ماتحتی میں ہیں، ان کے بارے میں شریعت نے جس چیز کی اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ تصرف نہ کرے۔ جیسے ایک چرواہ ہے، مثال کے طور پر مالک نے کہا کہ اس کو چرا کے بکریوں کو لاؤ، اب اس کے بعد میں وہ گیا اور بکریوں کو کوئی آدمی آ گیا، کہا ہم کو بیچ دو، بیچ دیا اس کو۔ شام کو آیا اور مالک سے کہا کہ بھیڑیا اٹھا لے گیا، اس نے مالک کے ساتھ دھوکہ کیا۔ یا وہ دیکھ رہا ہے کہ بکریاں یہاں وہاں جا رہی ہیں اور کھائے میں گر سکتی ہیں، اور گر بھی گئیں، لیکن وہ بیٹھا سائے میں، پیڑ کے سائے میں بیٹھا آرام کرتا رہا، اس نے دھیان نہیں دیا، بچانے کی کوشش نہیں کی، ان کو سنبھالا نہیں۔ تو کہا کہ فَيَنبَغِي أَلَّا يَتَصَرَّفَ إِلَّا بِمَا أَذِنَ الشَّارِعُ فِيهِ، ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے، جو کہ شارع ہے، شریعت دینے والا، اس نے جس چیز کی اجازت دی ہے اسی طرح سے ان میں تصرف کرے، اپنی طرف سے ان میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، مالک کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر مالک نے اجازت دی، مثال کے طور پر اگر کوئی بکری لینے کے لیے آ جائے تو اس کو اچھے دام میں بیچ دینا تو ہی وہ کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔
یعنی مالک کا حکم اس میں پورا کرے، اپنی دل سے کچھ بھی نہ کرے۔ یہی معاملہ اولاد کے بارے میں سوچیے کہ ہم اولاد کے بارے میں یہ سمجھتے یہ میری اولاد ہے، میں جو چاہے کر سکتا۔ آپ جو چاہے نہیں کر سکتے، آپ کا ایک دائرہ ہے، آپ کو اس سے اوپر اٹھ کے سوچنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی میرے پاس امانت ہے، میں ان کی چاہتیں پوری کرنے میں ان کا آخرت کا دین کا نقصان نہیں کر سکتا۔ مجھے اللہ کی چاہت پوری کرنی ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، یہ نہیں کہ میں ان کی خوشی کے لیے میں وہ کروں جو غلط ہے، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا لحاظ کرنا ہے، کیونکہ یہ امانت ہے۔ میں بکریوں کی چاہت پوری نہیں کر سکتا، کھائی کے کنارے جا کر وہاں چر رہے ہیں، نہیں کر سکتا، میں ان کو بچانا پڑے گا، اس سے بعض اوقات محروم بھی کرنا پڑے گا کسی چیز سے تاکہ وہ ہلاک نہ ہو، کیونکہ وہ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، چرواہ جانتا ہے، اور اس کو جواب دینا ہے مالک کو۔ وہ ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا ہے، وہ اپنی چاہت سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کو وہی کرنا پڑے گا جو مالک نے کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ فَيَنبَغِي أَلَّا يَتَصَرَّفَ إِلَّا بِمَا أَذِنَ الشَّارِعُ فِيهِ وَهُوَ تَمْثِيلٌ لَيْسَ فِي الْبَابِ أَلْطَفُ وَلَا أَجْمَعُ وَلَا أَبْلَغُ مِنْهُ۔ کہتے ہیں یہ مثال کے طور پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے یا ملک کے ذمہ دار کو ایسا بتایا جیسے کوئی چرواہا ہوتا ہے، چرواہے کی مثال دی، جیسے چرواہے کا تعلق، شیفرڈ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، چرواہے کا تعلق اپنی بکریوں کے ساتھ ہوتا ہے، ویسا ہی معاملہ ایک گھر کے ذمہ دار کا یا ایک حکومت کے ذمہ دار کا یا ایک گھر کی خاتون کا یا اسی طرح سے کوئی ذمہ داری کسی کو سونپی گئی ہو، اس کا معاملہ ہے اس ذمہ داری کے ساتھ میں، اس کو اس کی نگرانی کرنی پڑے گی، لاپرواہی نہیں برت سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَهُوَ تَمْثِيلٌ لَيْسَ فِي الْبَابِ أَلْطَفُ وَلَا أَجْمَعُ وَلَا أَبْلَغُ مِنْهُ، اس سے زیادہ لطیف اور اس سے زیادہ لطیف جو ہے سٹل، اس کو کہتے ہیں، سٹل انگلش میں کہتے ہیں نا، تو اس سے زیادہ یعنی بہت ہی پیاری اور اسی طرح سے جامع اور اسی طرح سے بلیغ کے الفاظ کے اعتبار سے ایک دم بہترین الفاظ میں اس کو بتایا گیا ہو، اس سے زیادہ ابلغ کوئی تعبیر اس کی نہیں کی جا سکتی ہے۔ فَإِنَّهُ أَجْمَلَ أَوَّلًا ثُمَّ فَصَّلَ، پہلے آپ نے اجمالی طور پر کہا، شارٹ میں کہا، ہر ایک چرواہا ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر ڈیٹیل میں آپ نے بتایا، امیر، گھر کا بڑا، عورت اور پھر غلام، تو آپ نے ڈیٹیل بعد میں دی، پہلے ایک پرنسپل بیان کیا، اصل بیان کی۔ وَأَتَى بِحَرْفِ التَّنبِيهِ مُكَرَّرًا، اور آپ نے شروع میں بھی کہا خبردار ہر ایک نگراں ہے، اس سے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، آخر میں بھی کہا تاکہ مزید تنبیہ ہو، اعلیٰ کے ساتھ میں آپ نے کہا، اور ہر مرتبہ آپ نے تکرار کی اس کی، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ ہم میں سے ہر انسان، مرد و عورت، اپنی اپنی حکومت میں، اپنے اپنے دائرے میں ذمہ دار ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں قال الخطابی، خطابی علماء میں سے گزرے ہیں جنہوں نے حدیث کی شروحات لکھی ہیں اور حدیث میں مشکل الفاظ جو آتے ہیں ان کی تشریح بیان کی ہے۔ کہتے ہیں قال الخطابی اشترکوا ای الامام والرجل ومن ذکر فی التسمیۃ ای فی الوصف بالراعی ومعانیہ مختلفہ، کہتے ہیں کہ راعی ہونے کے اعتبار سے امام، آدمی اور پھر وہ لوگ جو اس کے انڈر میں آتے ہیں، عورت اور غلام، سب کے سب پر راعی کا لفظ رکھا گیا ہے، اس میں سب مشترک ہے راعی ہونے کے اعتبار سے، لیکن وہ معانی ہی مختلف ہے، لیکن ہر ایک کے معنی مختلف ہیں، یعنی ریلیٹو ہیں۔ حاکم کی ذمہ داری کچھ اور ہے، گھر کا آدمی اس کی ذمہ داری وہ نہیں ہے جو ملک کے حاکم کی ہوتی ہے، عورت کی ذمہ داری وہ نہیں جو شوہر کی ہے، کما کے لائے اور کھلائے پلائے، وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا دائرہ الگ ہے۔ اسی طرح سے غلام، اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، راعی ہونے کے اعتبار سے سب پر یہ راعی کا لفظ آتا ہے اور یہ مشترک ہے، لیکن ان کی اپنی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، ان کا دائرہ کار الگ الگ ہے۔ وہ معانی ہی مختلف ہے،
اور ان کے معانی کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ فرعایت الامام الاعظم حیاطۃ الشریعۃ باقامۃ الحدود والعدل فی الحکم، جہاں تک کہ امام اعظم کا تعلق ہے، یعنی مسلمانوں کا حاکم، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ حیاطۃ الشریعہ باقامۃ الحدود، شریعت کے سارے احکام کا وہ احاطہ کرتے ہوئے وہ حدود کو قائم کرے، جو بھی قانون ہے وہ ملک میں نافذ ہو، چور کو اس کی سزا ملے، ظالم کو اس کی سزا ملے، حقداروں کو ان کا حق ملے، ظالم کو سزا ملے، اس طرح سے وہ امن کے قیام کے لیے حدود کا نفاذ کریں۔ اور والعدل فی الحکم، اور جو بھی حکم نافذ کریں اس میں ظلم نہیں بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ عدل ہونا چاہیے۔ یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، یہ حاکم کر سکتا ہے۔ کہ کوئی آدمی مجرم ہے تو پورا سماج اس کو سزا نہیں دے سکتا ہے لنچنگ کے ذریعے سے یا کچھ بھی کر کے، نہیں، بلکہ جس نے گناہ کیا ہے حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو سزا دے، اور اس سزا میں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عدل و انصاف کرے، ظلم نہیں کرے۔ وَرِعَایَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ سِيَاسَتُهُ لِأَمْرِهِمْ وَإِيصَالُهُمْ حُقُوقَهُمْ، گھر کا جو ذمہ دار ہے آدمی، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ گھر والوں کے معاملات کی تنظیم کرے، گھر میں سسٹم قائم کرے، نظام صحیح کرے گھر کا، دینی اعتبار سے اور ضروریات کے اعتبار سے۔ وَإِيصَالُهُمْ حُقُوقَهُمْ، اور ان کے جو حق ہیں گھر والوں کے، ان کی جس کا جو حق ہے، بیوی کا جو حق ہے، بچوں کا جو حق ہے، اور بھی اگر لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کے حق ان کو دے، ہر ایک کا حق الگ ہے تو ان کا حق ان کو دے۔ کچھ حقوق کامن ہیں، کچھ منفرد ہیں، ماں باپ کا حق الگ ہے، بیوی کا الگ ہے، اولاد کا الگ ہے، اور کچھ حقوق ہیں جو سب کے ہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ۔ تو جن کا جو حق ہے ان کو وہ حق دے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک تو سسٹم قائم کرے گھر میں، دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے اور ضروریات کے اعتبار سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری کہ ان کے حقوق ان کو ادا کرے۔ وَرِعَایَةُ الْمَرْأَةِ تَدْبِيرُ أَمْرِ الْبَيْتِ وَالْأَوْلَادِ وَالْخَدَمِ وَالنَّصِيحَةُ لِلزَّوْجِ فِي كُلِّ ذَلِكَ، عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہتے ہیں عورت کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے معاملات کی تدبیر کرے، خاص طور سے کچن ہے یا باقی چیزیں ہیں، کپڑے اور یہ وہ سب چیزیں گھر کا معاملہ ہے، یہ سارے معاملات جو گھر کے ہوتے ہیں ان کی تنظیم کرے، اور اسی طرح سے اولاد ہے ان کے بارے میں خیال رکھے، اسی طرح سے گھر میں اگر خادم ہیں ان کی نگرانی کریں، ان کے اوپر ذمہ داری ڈالیں، اور وَالنَّصِيحَةُ لِلزَّوْجِ فِي كُلِّ ذَلِكَ، اور ان تمام چیزوں میں، چاہے وہ گھر کے امور ہوں، اولاد کے امور ہوں، خادم کے معاملات ہوں، ان سارے امور میں وہ اپنے شوہر کی خیر خواہی کرے، اس کا بھلا چاہیں، اس کا بھلا چاہے۔ مثلا اگر وہ کماتا ہے، یہ گھر میں ہوتی ہے، اب اس کے ہاتھ میں تنخواہ بیچارہ لا کے دیتا ہے، اب یہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال نہ کرے کہ میں نے اپنے لیے کچھ کنگن تو خریدے ہیں، اب ذرا تنگی ہو رہی ہے تو کھانے پینے میں تنگی کر دو، ڈائٹنگ پہ چلے جاؤ سب لوگ، نہیں، کہ وہ شوہر کی خیر خواہی کرے، بھلا چاہے، دونوں کی فکر جو ہے ایک ہونا چاہیے، وہ شوہر کے ساتھ میں خیانت نہ کرے، دھوکہ نہ کرے اس کے ساتھ میں، اس کی نافرمانی نہ کرے، بلکہ اس کا بھلا چاہے۔ تو اس میں ایک تو تدبیر ہے گھر کے معاملات کی، اور دوسری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ان تمام چیزوں میں خیر خواہی کرے۔ وَرِعَایَةُ الْخَادِمِ حِفْظُ مَا تَحْتَ يَدِهِ وَالْقِيَامُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَتِهِ، خادم کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو مالک نے اس کے ہاتھ میں ذمہ داری دی ہے، اس کو سونپی ہے، اس کی حفاظت کرے، جو امانت دی ہے، خادم ہے، مالک نے کہا کہ دیکھو یہ پیسہ سنبھالو، اس کی حفاظت کریں، اس کو ضائع نہ کریں، اور والقیام بما یجب علیہ من خدمتہ، اور اپنے مالک کی خدمت کریں، غلام کی ذمہ داری ہے مالک کی خدمت کرے، جو بھی واجب اس کے اوپر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ حاکم ہیں، شوہر ہیں،
بیوی ہے عورت، اور اس کے علاوہ آخر میں کہا کہ غلام، ان سب کی ذمہ داریاں ہیں، ہر ایک چرواہے کی طرح ہے، ہر ایک سرپرست اور نگراں ہے، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے۔ عورت کا مقام اس معاملے میں کیا ہے؟ عورت کہہ سکتی ہاں ٹھیک ہے، حاکم تو حاکم ہوتا ہے، شوہر گھر کا حاکم ہے، ہم تو غلام ہیں۔ موجودہ دور میں، میڈیا کے دور میں، عورت کو یہ پٹی پڑھائی جا رہی ہے، تو بغاوت کا بگل بجا، جنگ کا اعلان کر، اور اپنی ٹیکٹکس گوریلا وارفیئر استعمال کر کے شوہر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر۔ اس سے کبھی گھر بنتا نہیں ہے، بگڑتا ہے۔ کامیابی عورت کی جنگ جیتنے میں نہیں ہے، شوہر کا دل جیتنے میں ہے۔ اگر دل جیت لیا تو جنگ بھی جیت لی، لیکن جنگ جیتنے کی کوشش میں اکثر دونوں میں مفارقت اور دونوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، یا تو الگ ہو جاتے ہیں یا پھر ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن دل الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ فیس بک پہ تلاش کرتا ہے، وہ بھی فیس بک پہ تلاش کرنا شروع کرتی ہے۔ یہ معاملات ہوتے ہیں، سب کے بارے میں نہیں کہوں گا، لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہے موجودہ دور میں۔ سوشل میڈیا کے فروغ کی وجہ سے گھروں میں فساد بہت ہے، آئے دن ہم کو فون آتے رہتے ہیں، آئے دن لوگ پوچھتے رہتے ہیں کیا کیا جائے ایسے معاملات میں۔ تو ایک دوسرے کا دل نہیں جیت پاتے ہیں جنگ جیتنے کے چکر میں۔ جنگ جیتنے کے چکر میں کون غالب رہے گا، یہ جنگ ہے، میری چلے گی کہ تیری چلے گی۔ اس کے اندر اکثر ایک دوسرے کو کھو دیتے ہیں۔ آپ جنگ جیت کے کیا کرو گے جب آپ جس سے چاہت آپ کی تھی اسی کو آپ نے کھو دیا؟ تو عورتیں، ان کا ذہن یہ بنایا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، واٹس ایپ اور اس پر جو یوٹیوب پر ویڈیوز آتے ہیں، ٹک ٹاک پر، اور نہ جانے کتنی خرافات ہیں اس کے اوپر، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کو نئے دور کے حساب سے ایسا رہنا چاہیے۔ اور اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں، اسلام میں عورت بس محکوم ہے۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام ابن سنی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل نفس من بنی آدم سید، بنی آدم میں سب کے سب سید ہیں۔ خوش مت ہوئیے کہ ہم بھی سید ہیں۔ سید کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے سردار۔ سردار، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی پر سردار بنایا ہے، اتھارٹی بنایا ہے۔ سردار سید جس کی بات سنی جاتی ہے، جو چیزوں کو مینج کرتا ہے، اس کو سید کہتے ہیں۔ جیسے قوم کا سردار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، یہاں سے جائیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے، ایسا ہم کو کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے، ڈیسیجنس وہ لیتا ہے اور وہ حکم دیتا ہے، اس کی چلتی ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کل نفس من بنی آدم سید، بنی آدم میں ہر ایک سید ہے۔ فالرجل سید اہلہ، آدمی اپنے گھر والوں پر سید ہے، سردار ہیں، سب کو اس کی ماننی پڑے گی۔ اور والمرأة سیدۃ بیتہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر پر سردار ہے، سید ہے۔ تو آپ دیکھیے سید ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی سیادت دی ہے، سید ہونے کو سیادت کہتے ہیں۔ اللہ نے مرد کو بھی سید بنایا، سردار بنایا، عورت کو بھی سردار بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آدمی اپنے گھر والوں پر سید ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر پر، کیونکہ شوہر ہر وقت گھر پہ نہیں رہے گا، شوہر باہر جائے گا، جاب پہ جائے گا اور گھر والوں کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کمائے گا، محنت کرے گا، وہ باہر ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ گھر میں نہیں ہوتا ہے اس وقت گھر میں کون نگراں ہوگا؟ گھر کا حاکم کون ہے؟ گھر کی حاکم عورت ہے۔ یہ بالکل منصوص ہے، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے بھی لفظ استعمال کیا والمرأة سیدۃ بیتہا۔
عورت بھی اپنے گھر کی سردار ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ گھر کی نسبت عورت کی طرف کی گئی، بیتی ہی نہیں کہا، بیتہا، اس کا گھر۔ گویا کہ مرد کی غیر موجودگی میں گھر کی جو حاکم ہوتی ہے وہ اس کا گھر ہے، وہاں اس کی چلے گی۔ یہ اور بات ہے کہ شوہر اس پر بھی حاکم ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اتھارٹی گھر میں ہونا چاہیے، ہر جگہ اتھارٹی ہونا چاہیے۔ تو شوہر کی غیر موجودگی میں یا موجودگی میں بھی وہ شوہر کا جو گھر ہے اور اس کی جو اولاد ہے ان پر نگراں ہے، ان کی ذمہ دار ہے، اور شوہر جب نہیں ہے تب تو پورا گھر اسی کا ہے، اس پر وہ نگراں ہے۔ لیکن عورت کے اوپر ذمہ دار کون ہے؟ اس کا شوہر، اس کے لیے ماتحتی ہے۔ اس طرح سے گھر کا نظام چلتا ہے۔ نظام جنگ میں نہیں چلتا، ماتحتی میں چلتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہو کہ پھر مرد کیوں نہیں عورت کا ماتحت بنے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کا لحاظ کیا ہے۔ مرد کو اللہ نے کچھ قوتیں ایسی دی ہیں جو عورت کے پاس نہیں ہیں، اور عورت کو کچھ ایسی مجبوریاں اور کمزوریاں دی ہیں جو مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ بتائیے، حمل کی تکلیف، حیض کی تکلیف، نفاس کی تکلیف، جسمانی کمزوریاں، اس طرح کی کئی اور چیزیں ہیں۔ عورتوں میں یہ کمزوریاں ہیں، یہ ان کو برا نہیں بناتی ہیں۔ جیسے بچوں کو اللہ کمزور پیدا کرتا ہے، برائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو کچھ اوصاف دیے ہیں، اس کا کام بھی دیا ہے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، ان میں شفقت ہوتی ہے۔ اسی لیے باپ کے پیٹ سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، باپ پٹائی کر دیتا ہے، ماں جو ہے اس کو پیار کرتی ہے۔ اولاد کو شروعات کے حصے میں خصوصاً زندگی کے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک غذا کی، ایک سلوک کی، اور دونوں بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کے پاس رکھ دیا۔ بچے کو دودھ پلانا اور اس کو شفقت سے اپنے سینے سے لگائے رکھنا۔ وہ جو عورت کی نرمی اور وہ جو کمزوری عورت کی ہے، وہ سماج میں افراد کے بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اس کو بھی باپ کی طرح اگر سخت بنا دیتا اللہ تعالیٰ تو مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ نرمی، وہ نزاکت، وہ شفقت اور وہ لطافت اللہ نے اس میں رکھی ہے، وہ ضروری ہے اس کے لیے۔ ہر ایک مخلوق کو اللہ نے ایک ڈھانچہ دیا ہے، اس کو ایک مزاج دیا ہے۔ بکری شیر کی طرح نہیں ہو سکتی ہے، تتلی کوے کی طرح نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر ایک کو اللہ نے، کسی کو نازک بنایا تو اللہ نے اس میں کچھ حکمت اللہ کی ہے کہ اس کو ویسا بنایا، اس سے کچھ اللہ نے چھینا نہیں۔ اس میں کچھ کمی اگر ہے تو اس میں کچھ خوبی ہے جو یہاں نہیں ہے، جو مردوں میں نہیں ہے، جو مردوں میں نہیں ہے۔ تو خواتین کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرنا کہ دیکھو عورتوں کا ایسا ہے اور مردوں کا ایسا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں فرق ہے، بایولوجیکل بھی ہے، سائیکولوجیکل بھی ہے۔ کسی کو جانا ہے، دیکھنا ہے تو ریسرچ کر کے دیکھ لیں۔ کچھ چیزیں دونوں میں مشترک ہیں لیکن دونوں میں نمایاں فرق ہے، دونوں میں دونوں الگ ہیں، ذمہ داری بھی الگ ہے۔ تو عورت کو گھر کے اوپر نگراں بنایا گیا ہے۔ اللہ نے کہا تو لائق نہیں کچھ بھی کرنے کے، تو بازو بیٹھ، ایسا نہیں کہا گیا۔ اس کو بھی ذمہ داری دی گئی، اس کو بھی رسپانسبلٹی دی گئی۔ اگر وہ لائق نہیں ہوتی تو ذمہ داری نہیں دی جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام میں عورت بھی سید بننے لائق ہے، لیکن اس کے اپنے دائرے میں۔ وہ ملک کے حاکم بننے جائیں نہیں، مسجد میں جا کے امام بن جائے مجھ کو بھی امام بننا ہے نہیں۔ امام صاحب چھٹی پہ ہیں، 7 دن بعد، 3 دن بعد، 10 دن بعد آنے والے ہیں، اور ابھی لمبی چھٹی پر ہیں، 1 مہینے بعد، 40 دن بعد آئیں گے۔ کتنی ساری ذمہ داریاں ہیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے اس دائرے میں وہ کام کرے۔ مچھلیاں بیٹھ کے سوچ رہی ہیں کہ اڑنا آتا تو کتنا اچھا ہوتا، پرندے سوچ رہے ہیں تیرنا آتا تو کتنا اچھا ہوتا،
परिंदे को अल्लाह ने परिंदा बनाया, मछली को मछली बनाया, और बकरी बीच में बैठ के सोची ना मुझको ये आता है ना वो आता है, मैं क्या करूं। अल्लाह ने हर मखलूक को एक सलाहियत सिफत दी है, उसका दायरा रखा है। मछली अगर ये सोचे कि गिलहरी की तरह मैं भी पेड़ पे चढ़ पाती तो कितना अच्छा होता है, नहीं होगा। उसका अपना दायरा है, वो अपनी दायरे में ज़िंदगी गुजारें और उसमें बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकती है। वो अपनी सलाहियतों को सही इस्तेमाल करे तो खुश रहेगी, कोई भी खुश नहीं रहता। मसला क्या है, ये चाह रहा कि वैसा हो, वो चाह रहा कि ऐसा हो। अपनी जो हालत है उस पर कोई भी कनाअत नहीं कर रहा है कि जैसा अल्लाह ने मुझको रखा है उस दायरे में मैं कुछ काम करूं। कामयाबी का राज ये है कि इंसान अपनी सलाहियतों को पहचाने, अपने दायरे को पहचाने और फिर अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ में अपने दायरे में अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अपने मकसद को, ज़िम्मेदारी को पूरा करें। यहाँ वहाँ नहीं देखें। यहाँ वहाँ देखेंगे तो अपने काम को भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। औरत के हाथ में अल्लाह ताला ने औलाद को दिया, समाज के पहले हिस्से में अफराद को दिया। बच्चा सबसे पहला हिस्सा है ज़िंदगी का, उसकी प्राइमरी स्टेज जिसमें वो बनता बिगड़ता है। ज़िंदगी के पहले 6 साल बच्चे के ये बहुत कीमती होते हैं। और आप तहकीक करके देखें, बात लफी हो जाएगी, आप तहकीक करके देखें, ये जो शुरू के साल होते हैं इसमें ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, ज़ुबान सीखने की सलाहियत होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो हिस्सा ख़त्म हो जाता है। इस हिस्से में अल्लाह ताला ने औलाद को माँ के पास दिया है। बच्चे की जो तरबियत है माँ के हवाले की गई है। इसीलिए कहा वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदिही, या बैति बालिहा, बाल शौहर को कहते हैं। औरत अपने शौहर के घर और उसकी औलाद पर निगरान है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई इसको। औलाद की तरबियत करना, उनको अच्छी ज़ुबान सिखाना, अच्छे तौर पर बात करें, तमीज़ सिखाना, खाना पीना, पेशाब पकाना, ये सारी चीज़ें उनको सिखाना। शौहर की भी है लेकिन औरत की भी है। ये नहीं कि शौहर बीवी पर जिम्मेदारी डालें और बीवी शौहर पर ढकेल दें। शौहर का मेरे सामने फ़ाइलें हैं और वो कहे मेरे सामने बर्तनें हैं, मेरे सामने इतने सारे बर्तन हैं। नहीं, बल्कि शौहर की भी जिम्मेदारी है और बीवी की भी। दोनों मिलके औलाद की तरबियत करते हैं। इसीलिए कहा कि वल मरअतु सय्यिदतु बैतिहा, औरत अपने घर की सय्यिदा है। सय्यिद सरदार को कहते हैं। तो ये हदीस हमको बताती है कि औरत भी मसऊल है और औरत पे भी जिम्मेदारी है। जागिए ख़वातीन, उनकी भी जिम्मेदारी है और उनसे पूछा जाएगा। क्या जिम्मेदारी? घर की 4 दीवारी, उसमें आए दीनदारी। बच्चे बने अच्छे, ये हमारा गोल होना चाहिए। ये हमारा गोल होना चाहिए कि हमारा घर दीनदार बने, हमारी औलाद दीनदार बने और हमारे घर का निज़ाम डिसिप्लिन हो। सारा निज़ाम सही घर के अंदर हो। खाना पीना, लिबास से लेकर घर के माहौल को बेहतर बनाने की औरत कोशिश करे। कौन मना किया उसको? कौन मना किया उसको? उसकी पूरी फ़िक्रें होनी चाहिए कि मेरा घर कैसे अच्छा बने। अब औरत बाहर की फ़िक्र करती है और फिर घर की फ़िक्र नहीं करती है। बाहर दुनिया तो सही नहीं हो पाती, घर भी सही नहीं हो पाता। जो जिम्मेदारी अल्लाह ने इस पर नहीं डाली है फाइनेंशियल, उस मैदान में दौड़ धूप करती है, पैसा हाथ में आ जाता है, अपने पाँव पे खड़ी हो जाती है, लेकिन घर उसका नहीं हो पाता, औलाद उसकी महरूम रहती है। मगरिब में एक नया ट्रेंड इस वक्त में शुरू हुआ है। ख़वातीन वहाँ की जो बड़े बड़े जॉब्स पे बड़ी बड़ी कंपनियों में थीं, वो अपने जॉब छोड़ रही हैं और जॉब छोड़कर वो अपने घर पे, मैं अपना कंसंट्रेशन करना चाहती हूँ,
میں اپنے گھر بچوں کو وقت دینا چاہتی ہوں. اس طرح کا مزاج وہاں پہ بن رہا ہے اور وہ لوگ اس کو بہت بڑی قربانی مان رہے ہیں. کتنی بڑی قربانی دی بیچاری, دیکھو اتنا اس کو سیلری تھی, وہ چھوڑ کے. کیوں آپ نے جاب چھوڑا؟ میں نے اس لیے چھوڑا کہ میں اپنے بچوں کو وقت دینا چاہتی ہوں, میں اپنی فیملی کو وقت دینا چاہتی ہوں. اس کو لوگ قربانی بول رہے ہیں. اور جب مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے, دیکھو مسلمان کیسے ہیں, عورتوں کو محروم رکھا ہے جاب سے, اس سے. جاؤ ان میدانوں میں گھسو, ترقی کرو. یہاں ان کو بھگا رہے ہیں اس میدان میں, وہاں وہ لوگ جب چھوڑ رہے ہیں جاب تو اس کو قربانی مانا جا رہا ہے. اور ہم لوگ بیوقوف, جو جیسا دکھا ہے ویسا ہم دوڑتے. یہاں دوڑو تو ہم دوڑتے, وہاں دوڑو تو دوڑتے. لوگ جیسا بتاتے ویسا ہم سنتے. اللہ اور اس کے رسول بولے یہاں دوڑو تو نہیں دوڑتے. اللہ اور اس کا رسول جب ہم کو بتاتا کہ یہاں جاؤ, یہاں دوڑو, اس میدان میں کچھ اچیو کرو, ہم تو یہاں جائیں گے ہم لوگ. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری اور عقل کی کوتاہی کی علامت ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا, تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے, تم کو نہیں معلوم. اور نتیجہ یہ کہ آپ مغرب کو دیکھیے, وہاں کا سماجی فریم ورک خراب ہو گیا ہے, سماج بگڑ چکا ہے. کتنے بچے ہیں ان کو شروع کے مرحلے میں ماں باپ کی محبت, ان کی تربیت, ان کی دیکھ بھال, نگرانی نہیں ملنے کی وجہ سے صحیح نہیں بنتے. ہو بگاڑ ان میں ہوتا ہے. چاہے ایجوکیشن کتنا ہی کیوں نہ ہو, ایجوکیشن سے آدمی صحیح نہیں بنتا ہے جب تک کہ مورل ایجوکیشن اس کو نہیں ملے. چڑیا کیسے اڑتی, پلین کیسے اڑتا اور مچھلی کیسے تیرتی, یہ جاننا اصل نہیں ہے. ہم کیسے جینا, چڑیا ویسا جی رہی, مچھلی ایسا جی, میں کیسے جیوں, یہ کون سکھائے گا؟ اور شروع کے مرحلے میں جیسا اولاد کو بنایا جاتا ویسے وہ بنتے ہیں. عورت کی ذمہ داری ہے. اس حدیث میں بتایا گیا ہے عورت کی ذمہ داری کیا ہے. عورت کی ذمہ داری سب سے پہلے اس کا گھر ہے اور اولاد. چھوٹی ذمہ داری ہے یہ. سماج کس سے بنتا ہے؟ پہاڑوں سے. سماج گھروں سے بنتا ہے. ہم بولے سماج بگڑ رہا, سماج خراب ہے, سماج زمانہ دور یوں. سماج بگڑتا ہے. سماج کیا ہے؟ سماج گھروں کا مجموعہ ہے. اگر گھر صحیح ہو جائیں سماج صحیح نہیں ہوگا. سماج کو صحیح بنانے کے لیے گھروں کو بہتر بنانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے گھروں کو بنانے کی ذمہ داری خواتین پہ دی, گویا کہ خواتین پورے سماج کو بنائیں گی. سماج میں جو افراد آئیں گے وہ افراد ان کی پیدائش, ان کی ابتدائی مرحلے کی تربیت یہ کر کے عورت ان کو سماج میں دے گی. لو, وہ اچھے افراد سماج کو سپلائی کرے گی. کتنی بڑی ذمہ داری, چھوٹی ذمہ داری ہے. پھر اس میں سے کوئی سائنسداں بنے گا, اس میں کوئی انجینئر بنے گا, کوئی اس کے اندر ڈاکٹر بنے گا, کوئی اس کے اندر عالم بنے گا. لیکن چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہوں وہ اچھے انسان ہوں گے, وہ بے انسان نہیں ہوں گے, وہ مشین نہیں ہوں گے جن کے دلوں میں, جن کے سینے میں دل نہ ہو. وہ جانور نہیں ہوں گے بھیڑیے کی طرح جو سماج کو چیر پھاڑ کر کے لاشوں کو کھا جائیں. وہ اچھے انسان ہوں گے. سماج کو اچھے انسان فراہم کرنے کی ذمہ داری عورت پر ہے. اس سے بڑا کام کیا ہے بتائیے؟ اس سے بڑا کام کیا ہے کہ سماج کو اچھے افراد مہیا کیے جائیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان ذمہ داری عورت پر ڈالی. اگر عقل سے کام نہ لیا جائے, اس پر غور نہ کیا جائے, تو پھر شیطان چھوٹے چھوٹے غیر ضروری کاموں میں عورت کو لگا دیتا ہے, اصل کام سے دور رکھتا ہے. ہمارا سب سے بھلا چاہنے والا ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا یعلم من خلق, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ الا یعلم من خلق, اللہ ہمارے بارے میں جانتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون,
اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بتاتے ہیں جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ جو ہمارے رسول ہیں اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو ایک وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ آپ کا کلام اللہ کی وحی کی بنا پر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں کہ عورت بھی ذمہ دار ہے، عورت بھی ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کے بارے میں کیا بتایا، کچھ حدیثیں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من امیر یلی امر المسلمین ثم لا يجهد لهم وينصح الا لم يدخل معهم الجنہ۔ اب دیکھیے جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں ان کو نبھانا نہیں نبھانا اس کے اعتبار سے کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں جو بھی مسلمانوں کا امیر ہو اسے والی بنایا جائے، ثم لا يجهد لهم وينصح، پھر وہ ان کے لیے پوری کوشش نہ کرے اور ان کی خیر خواہی نہ کرے، الا لم يدخل معهم الجنہ، تو وہ ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، وہ ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، ماتحت چلے جائیں گے یہ رہ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ان کی خیر خواہی نہیں کی اور اس خیر خواہی میں اس نے پوری کوشش نہیں کی، ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 142۔ اسی طرح سے بخاری کے الفاظ میں ہیں ما من عبد استرعاہ اللہ رعیۃ، جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ اس کے ماتحت کچھ ذمہ داری دے، کچھ لوگوں کو اس کی رعیت، اس کی رعایا بنائے، فلم یحطھا بنصیحۃ، اور وہ ان سب کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہ کرے، الا لم یجد رائحۃ الجنہ، اسے جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ اپنے ماتحتوں کے بارے میں وہ خیر خواہی نہ کریں، سب کے ساتھ سب کو سمیٹ کے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہ کریں، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 7150۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اس کی رعایا میں دے دے، اس کی ماتحتی میں دے دے، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، چاہے وہ کسی بھی دن مرے، ایسے حال میں مرے کہ وہ رعایا کے ساتھ میں خیانت کرتا تھا، دھوکہ کرتا تھا، ان کا حق ان کو ادا نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا تھا، غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے، نہیں جائے گا جنت میں۔ یعنی جس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے ماتحت دیے ہیں، اس کا دائرہ اللہ تعالیٰ نے مقرر اور متعین کیا ہے، اگر وہ اپنے دائرے میں جو اس کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہ کریں، فکر ان کی نہ کریں، کوشش ان کے لیے نہ کریں، تو وہ جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7151 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 142۔ ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھے گا جس کسی کے ذمے اللہ نے ماتحتوں کو دیا ہے، اس سے پوچھے گا، ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، حافظہ ام ضیع، کیا پوچھے گا؟ جو ذمہ داری اس کو اللہ نے دی تھی اس نے اس کی حفاظت کی یا اس کو ضائع کیا؟ معلوم ہوا کہ جو ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے اس کی حفاظت کرنا ہے، ہم کو اس کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، یہاں تک کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، یہاں تک کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے، حدیث نمبر 2170 پر یہ حدیث موجود ہے۔
قتادہ کہتے ہیں ان ابن مسعود قال، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عز وجل سائل کل ذی رعیت فیما استرعاہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھے گا، جو بھی اس کو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھے گا اقام امر اللہ فیہم ام اضاعہ، ان کے معاملے میں اللہ کے حکم کو پورا کیا یا اللہ کے حکم کو ضائع کیا۔ معلوم ہے کہ اس میں کیا یاد رکھنا ہے، یہ نہیں کہ بچوں کو خوب کھلا رہا ہے، کیک بھی کھلا رہا، آئس کریم بھی کھلا رہا، چاکلیٹ بھی لا کے دے رہا ان کو، ہاں بریانی بھی کھلا رہا اس کو، پائے بھی کھلا رہا اس کو، سب کھلا رہا، بیوی بھی خوش، کپڑے بھی آ رہے گھر میں، سب کھلونے آ رہے، سب آ رہے، دین نہیں آ رہا۔ آدمی کہتا ہے سب تو کر رہا گھر میں، اور کیا کروں؟ دین گھر میں لایا، گھر میں فریج لایا، اے سی لایا، ہاں گھر کے اندر سب کچھ لایا، تو دین لایا؟ دین اصل لانے کی چیز تھی، تو گھر میں سے دین نکالا اور باقی چیزیں لایا؟ نہیں، اس لیے کہا اقام امر اللہ فیہم ام اضاعہ، گھر والوں پر اللہ کے حکم کو نافذ کیا یا نہیں، یا اس کو ضائع کر دیا؟ گھر والوں کو اللہ کے دین پر قائم کیا کہ نہیں، یا اللہ کے دین کو ضائع کر کے سب کچھ ان کو دیا، ان کی چاہتیں پوری کی لیکن اللہ کی چاہت پوری نہیں کی، ان کو دنیا کا ایجوکیشن دیا، دین کی تعلیم نہیں دی، ان کو کون سے ہاتھ میں کون سا چمچہ پکڑنا سکھایا لیکن ان کو سنت نہیں سکھائی، تو نے کیا کیا؟ اس کو ضائع کیا۔ اقام امر اللہ فیہم ام اضاعہ حتی ان الرجل لیسأل عن اہل بیتہ، ہر ایک سے پوچھے گا، یہاں تک کہ آدمی سے پوچھے گا اس کے گھر والوں کے بارے میں۔ امام الطبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث کو، اس اثر کو روایت کیا ہے، یہ ابن مسعود کا قول ہے، حدیث نمبر 8855۔ اسی طرح سے عثمان الحاطبی کہتے ہیں سمعت ابن عمر یقول لرجل، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ ایک شخص سے کہہ رہے تھے ادب ابنک، ادب ابنک، اپنے بیٹے کو ادب سکھا، ادب سکھا، ڈسپلن بنا۔ ادب سکھانا علماء کا ادب، ماں باپ کا ادب، بات کرنے کا ادب، کھانے پینے کا ادب، پیشاب پاخانے کا ادب، لباس کا ادب، باہر جانے کا ادب، مہمان میزبان ادب۔ ادب ابنک، اپنے بچے کو ڈسپلن بنا، ڈسپلنڈ بنا۔ فإنک مسئول عن ولدک، اس لیے کہ تجھ سے تیری اولاد کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، تو نے ان کو کیا ادب سکھایا، تو نے ان کو کیا تعلیم دی۔ تأدیب اور تعلیم یہ دو چیزیں ہیں، ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، ایک ہے ایجوکیٹ کرنا، نالج دینا، ایک ہے ادب سکھانا، ڈسپلن بنانا، پریکٹیکلی اس پر ان کو چلانا۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ خالی جوابات یاد کرا دیا آپ نے، حدیث یاد کرا دی، آیت یاد کرا دی، ٹھیک ہے، زندگی میں وہ آیا کہ نہیں، اس کے اندر ادب بھی آنا چاہیے، اس کے اندر اسلامی ڈسپلن آنا چاہیے، اس کو ادب کہتے ہیں، وہ جینے لگے ویسا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تجھ سے پوچھا جائے گا اپنے اولاد کے بارے میں کہ تو نے ان کو کیا ادب سکھایا اور ان کو کیا تعلیم دی، تو یہ دونوں کام کرنا چاہیے اولاد کے۔ اور شروع میں بچے سنتے، بعد میں سنتے نہیں، تو شروع میں آپ کی گود میں جب ہیں آپ سکھائیے، جب اپنے پاؤں پہ چلنے لگیں گے، دھیرے دھیرے جب دوڑنے لگیں گے آپ کی نہیں سنتے ہو۔ شروع سے سننے کا مزاج بنائیے، شروع سے سننے کا مزاج بنائیے۔ بچوں کے سامنے بیوی شوہر کے جھگڑے نقصان پہنچاتے ہیں، باپ کی بھی عزت نہیں رہتی، ماں کی بھی نہیں رہتی، اکثر گھروں میں آپ دیکھیے۔ اور پھر باپ اپنی طرف بچوں کو کھینچنے کی کوشش کرتا، میری ٹیم میں آؤ،
ہاں بیوی سازش کر کے باپ جب جاب پہ جاتا اپنی ٹیم میں کھینچنے کی کوشش کرتی، کیا ہوتا؟ نہ وہ ان کے بنتے نہ ان کے، شیطان کے بنتے ہو۔ دونوں کے مکر و فریب دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کیسے ہمارے ماں باپ۔ بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ بچے اگر ماں کی شکایت باپ کے پاس لے کے جائیں، باپ ڈانٹے، کیوں ماں کی شکایت میرے پاس کرتا ہے؟ اور ماں کے پاس باپ کی برائی اگر کریں، ماں ان کو ڈانٹے، ایسے نہیں تمہارے ابو، غلط مت بولو ان کے بارے میں۔ لیکن ماں خوش ہوتی، باپ بھی خوش ہوتا، بچہ میرے پاس آیا، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بیٹے، میں تم کو دلاتا ہوں، میں کرتا ہوں، اماں نہیں کرتی ہے۔ یا اماں بولتی ٹھیک ہے بیٹا میں تمہاری رعایت کرتی ہوں، ابو نے منع کی ہے تو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا گھر وہ ہے جس کے اندر بیوی اور شوہر دونوں آپس میں محبت کرنے والے ہوں اور اپنی اولاد سے بھی محبت کرنے والے ہوں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوں، اور اولاد کے اعتبار سے وہ دونوں مل کر تربیت کرنے والے ہوں، اور ان کے اندر جو بھی اخلاقی برائیاں آئیں دونوں مل کر ان کا حل نکالنے والے ہوں۔ یہ اچھا گھر ہے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس سے اچھا گھر کہاں ہے؟ یہ اچھا گھر ہے۔ دونوں میں انڈرسٹینڈنگ اتنی ہو کہ دونوں اشاروں میں ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہو، اور کبھی خاموشی بھی ایک دوسرے کے حال کو سمجھانے والی بنتی ہو۔ یہ اچھا گھر ہے، یہ اچھا گھر ہے۔ تو یہ جو روایت میں نے بیان کی کہ ماذا ادبتہ و ماذا علمتہ، تو نے کیا ادب سکھایا ان کو، کیا ان کو تعلیم دی، یہ پوچھا جائے گا۔ امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے شعب الایمان میں، حدیث نمبر 8295، اور اس کی سند عمدہ ہے، سندہ جید۔ صحابہ اس معاملے میں اس حدیث کے اوپر اتنے زیادہ حساس تھے اس کے بارے میں کہ وہ انسان تو انسان، جانوروں کے بارے میں بھی اس حدیث کو یاد رکھتے تھے، کیونکہ چرواہے کا ذکر ہے اس میں، تو واقعی اس کو ہر اعتبار سے نافذ کرتے تھے۔ وہب ابن کیسان کہتے ہیں ان ابن عمر راعی غنم فی مکان قبیح، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ ایک ایسی جگہ میں اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا جو بری جگہ تھی۔ ایسی جگہ پر جانوروں کو نہیں چرانا چاہیے، غلط جگہ تھی، گندی بری جگہ تھی، یا جہاں غذا ان کے لیے مناسب نہیں تھی، قبیح۔ فقال ابن عمر ویحک یا راعی، اے چرواہے برا ہو تیرا، حولھا، یہ جتنے جانور وہاں سے ہٹاؤ ان کو، حولھا، فإنی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل راع مسئول عن رعیتہ، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ہر چرواہے سے اس کے جانوروں کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو واقعی جو بکریاں چرانے والا ہے اس کے بارے میں بھی وہ لحاظ کرتے تھے کہ یہ جو اچھی جگہ ہے وہاں ان کے لیے غذا بہتر ہے، وہ جگہ چھوڑ کے تو خراب جگہ ان کو چرا رہا، غلط کر رہا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ایسا کیوں کیا تجھے۔ معلوم ہے کہ وہ لوگ اتنے حساس تھے، اتنے سینسٹیو تھے کہ واقعی بکریوں کے معاملے میں بھی اتنا خیال رکھتے تھے۔ آج ہم اپنی اولاد کے بارے میں نہیں رکھتے اتنا خیال کہ واقعی ان کی ضرورت کیا ہے، خصوصاً دین کے معاملے میں۔ تو اس روایت سے، جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 30 پر شیخ الالبانی نے اس کی سند کو حسن کہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ صحابہ جانوروں کے بارے میں بھی اس بات کا لحاظ کرتے تھے کہ اگر واقعی ہمارے ذمہ جانور ہیں ان کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نہ حاکم ہو، نہ اس کا نکاح ہوا ہو، نہ اس کے اولاد ہو، ظاہر بات ہے نکاح نہیں ہوتا اولاد بھی نہیں ہوگی، اگر ایسا آدمی کوئی ہے تو کیا وہ بھی راعی ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض علماء نے کہا ہے دخل فی هذا العموم المنفرد، حدیث میں جو آیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک چرواہا راعی ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھ ہوگی، تو چونکہ ہر ایک کہا تو کہتے ہیں کہ جو آدمی منفرد ہو، شادی شدہ نہیں ہے، حاکم بھی نہیں ہے،
ایسا آدمی کیا اس سے بھی پوچھ ہوگی؟ کیا یہ بھی راعی ہے؟ کہتے ہیں اس عموم میں سب داخل ہیں۔ الذی لا زوج لہ ولا خادمہ ولا ولد، ایسا بھی آدمی جس کی نہ بیوی ہے، نہ خادم ہے، نہ اولاد ہے، وہ بھی اس میں آتا ہے۔ فإنہ یصدق علیہ انہ راع علی جوارحہ، اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں، سرپرست ہے اپنے جسم کے اعضاء پر۔ اس کی حکومت کہاں چلتی؟ جس کی کہیں بھی نہیں چلتی، کم سے کم اپنے اوپر تو چلتی۔ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، کھڑا ہونا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، بات کرنا، سونا جاگنا، میری حکومت میرے جسم کے اعضاء پر چلتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فإنہ یصدق علیہ انہ راع علی جوارحہ، اس پر اس کے جوارح کی ذمہ داری ہے۔ جوارح جسم کے اعضاء، ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان پھیپھڑے، جو بھی جسم کے اعضاء ہیں سب پر اس کی حکومت چلتی ہے۔ حتی یعمل المأمورات ویجتنب المنہیات فعلا ونطقا واعتقادا، یہاں تک کہ وہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ کریں، جن سے منع کیا ان سے بچیں، فعلا ونطقا واعتقادا، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہو، چلنا پھرنا اور کام کرنا، یا پھر نطقاً بولنے کے اعتبار سے ہو، یا پھر اعتقاد کے اعتبار سے ہو، یعنی دل کے معاملے میں، زبان کے معاملے میں اور بقیہ جسم کے معاملے میں اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کریں، جن سے منع کیا اس سے رکیں، اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہونے والی ہے۔ فجوارحہ وقواہ وحواسہ رعیتہ، اس کے جسم کے اعضاء، اس کی قوتیں اور اس کے حواس سینسز، یہ سارے کے سارے اس کی رعیت ہیں۔ وہ ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کرے، وہ اپنی قوتیں، سوچ کی قوت غلط چیزوں میں استعمال نہ کریں، وہ اپنے حواس کو جن سے اس کو احساس ہوتا ہے غلط استعمال نہ کرے، نگاہ سے بے حیائی نہ دیکھے، کسی طرح سے غلط کام کوئی نہیں کرے۔ تو اس کے جوارح، اس کی قواں اور اس کے حواس، یہ سب اس کی رعیت ہیں۔ وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الْاِتِّصَافِ بِكَوْنِهِ رَاعِيًا أَلَّا يَكُونَ مَرْعِيًّا بِاعْتِبَارٍ آخر۔ اب ہر ایک راعی ہے تو پھر کس کے انڈر میں ہے؟ کہا کہ ایک آدمی ایک اعتبار سے راعی ہوگا اور ایک اعتبار سے مرعی ہوگا، وہ خود بھی کسی کی رعایا ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک گھر ہے، اس میں باپ ہے، پھر اس کا بیٹا ہے، پھر اس کا بیٹا ہے۔ باپ پہ اپنی اولاد کی اور اس کی اولاد کی ذمہ داری ہے، اور وہ جو اس کا بیٹا ہے، اس کی جو اولاد ہے، اس کی ذمہ داری اس پر ہے۔ تو ہر ایک کا ایک دائرہ ہے، تو اس سے نیچے کچھ ہیں، اس سے اوپر کچھ ہیں۔ جیسے مسلمانوں کا حاکم ہے، اس پر سب کی ذمہ داری ہے، لیکن گھر کا جو حاکم ہے اس پر حکمراں کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اپنی گھر کی حکومت کی ذمہ داری اس پر ہے۔ اس حدیث سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جو اس کی ذمہ داری ہے اسی میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُكَلَّفَ يُؤَاخَذُ بِالتَّقْصِيرِ فِي أَمْرِ مَنْ هُوَ فِي حُكْمِهِ، کہتے ہیں کہ اس حدیث سے اس بات پر استدلال کیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان جو مکلف ہے اس کا مواخذہ کوتاہی کے معاملے میں اسی معاملے میں ہوگا جو اس کے دائرے میں تھا، یا نہیں؟ جیسے آج لوگ کہتے ہیں بھائی دنیا میں ادھر یہ حکومت ایسا کر رہی، وہ حکومت ایسا کر رہی، ہم سے پوچھ ہوگی ہم نے کیوں کچھ نہیں کیا۔ نادانی ہے یہ، تجھ سے تیری حکومت کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، حاکم کے دائرے میں نہیں۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری تیرے اوپر نہیں ہے، لیکن تیرے گھر کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے۔ اس گورنمنٹ میں تو نے صحیح حکومت چلایا کہ نہیں، یہ تجھ سے پوچھ ہونے والی ہے۔ ملک کا حاکم صحیح حکومت چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا ہے، اس بارے میں وہ تیرا دائرہ نہیں ہے، اس بارے میں تیری پوچھ ہونے والی نہیں ہے۔ اگر یہ ہم سمجھیں تو بہت سارے وہ لوگ جو حکومتوں کے خلاف بغاوت کے کام کرتے ہیں ان کی سمجھ میں آئے گا کہ ہم اپنے دائرے کو پھلانگ کے باہر جا رہے ہیں۔
زیادہ سے زیادہ آدمی یہ کر سکتا ہے کہ وقت کا حاکم اگر کوئی ہے یا علاقے میں کوئی بڑا ہے جو سرپرست ہے علاقے پر، اس کو مشورہ دے، نصیحت کرے. یہ نہیں کہ اس کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے. اس سے اس کی پوچھ ہوگی تو اس سے تیری، اس سے اس کی پوچھ ہوگی تو اس سے تیری. تو اپنے دائرے میں صحیح چل، دوسروں کے دائرے میں داخل مت ہو. اگر یہ اصول آدمی یاد رکھیں تو بہت سارے فساد ختم ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. ایک اور حدیث تھی لیکن انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں اس کو دیکھیں گے.